نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا ضروری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا ایک شخص ہے جو نیک عمل تو کم کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے؟ ایک شخص ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے، نیک عمل بہت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیگر اعمال بھی، ذکر و اذکار سب کچھ کر رہا ہے، لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، گناہ بھی بہت کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اعمال تو کم کرتا ہے، بس نماز پڑھ لی، کچھ ذکر و اذکار کر لیا جتنا بھی، لیکن گناہوں سے بچنے کی پابندی کرتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا اعدل بالسلام، کہ میں گناہوں سے سلامتی، گناہوں سے بچنے کے برابر کسی عمل کو نہیں سمجھتا، گناہوں سے بچنے کے برابر کسی عمل کو نہیں سمجھتا۔ بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اعمال تھوڑی بھی کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ اعمال کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال کو گناہوں سے برباد بھی کر رہا ہے۔ اما بعد، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال تعالی اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ میرے عزیز طلباء کرام، ہر جمعرات اساتذہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی استاد آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں کرتا ہے، باقاعدہ آپ کا سبق روک کر آپ کو جمعرات کو کچھ وقت کے لیے مسجد میں بٹھایا جاتا ہے اور اساتذہ آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، تو سبق بھی روکا جاتا ہے، مسجد میں جمع بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو نصیحتیں بھی کی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، حدیث کا، تو یہ علم ہماری زندگیوں میں آئے، ہم حقیقی معنی میں عالم بنیں۔ صرف جان لینے کا نام علم نہیں ہے کہ ہم نے درس نظامی کا کورس مکمل کر لیا، پڑھائی مکمل کر لی تو عالم بن گئے، وفاق نے سند جاری کر دی، علماء کی فہرست میں ہمارا نام آ گیا، تو صرف یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، کیا ارشاد فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر علماء میں۔ اللہ رب العزت نے جب ایک عالم کے قلب میں، عالم کے سینے میں اپنے قرآن کا علم اتارا ہے، اس کو حافظ قرآن بنا دیا، حدیث کا علم اس کے سینے میں اتار دیا، تو اگر وہ اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آئے، تو حقیقی معنی میں وہ عالم نہیں۔ طالب علم کے دل میں اللہ کا خوف عالم کے دل میں زیادہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، زیادہ پہچان ہوتی ہے، تو اس کی عظمت، اس کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت علماء میں قرآن کے واسطے سے، کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی معرفت علماء میں زیادہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت علماء میں زیادہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ معرفت جب آ گئی اس کو اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ اسی پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جب وہ گناہ کرنے لگا
تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کون سا منہ لے کر کھڑا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ مثلا ایک شخص ہے، وہ تنہائی میں گناہ کرنے لگا، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کا پورا موقع میسر ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن جب گناہ کے قریب گیا تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہی شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ان الجنة هي المأوى، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا، ڈر ہوگا، تو انسان تنہائی میں بھی خوف ہوگا، اس کو تنہائی کے اندر بھی وہ گناہ سے بچے گا، تنہائی میں بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تنہائی میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا، تو گناہ سے بچے گا۔ انسان جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ جہنم اللہ کے غضب اور ناراضگی کا مظہر ہے، ورنہ اصل تو اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میرا اللہ ناراض ہو رہا، اللہ کا خوف دل میں، وہ گناہ سے بچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ان کے حالات میں لکھا ہے، ابتدا میں یہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، عام دنیا دار آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، باغات تھے ان کے۔ ایک مرتبہ سیب کے باغ میں تشریف لے گئے یاروں دوستوں کے ساتھ، کہ سیب پکنے کا زمانہ ہے، یار دوست ساتھ ہوں گے، بیٹھیں گے، محفل جمے گی۔ تو سیب کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، یار دوست بھی ساتھ تھے، اور ساتھ میں وہ بجانے کے لیے جسے آج ہم گٹار کہتے ہیں، باجا، وہ بھی ساتھ تھا۔ یاروں دوستوں کی محفل جمی، بجایا گیا۔ پھر جو ہے کیا ہوا کہ اس کے جو تاریں تھی وہ خراب ہو گئی، وہ بجتا نہیں تھا۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے نا اس کو بنانے کے بھی ماہر تھے، تو اس کی تاروں کو درست کرنا شروع کیا کہ وہ بجے، لیکن وہ بجتا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں اس میں سے آواز آئی، قرآن پاک کی آیت کے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس نے کہا ہے کہ درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، وہ پرندہ بولا، اس نے کہا کہ وہ ساز میں سے آواز آئی اس آیت مبارکہ کی۔ کیا معنی؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی بدل گئی، فرمانے لگے الآن یا رب، یا اللہ بھی یہ وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت جو ہے نا اس کو چھوڑا، یاروں دوستوں کی محفل کو چھوڑا، پھر دین کی طرف متوجہ ہوئے، علم دین حاصل کیا، اور پھر بڑے محدث بنے۔ تو اللہ کا خوف جب دل میں ہو تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، جس کو علم ہوتا ہے نا، اس کے دل میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، ہونا بھی ضروری ہے۔ جس چیز کے بارے میں انسان کو پتہ ہوتا ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے پیالہ رکھا ہے، گلاس رکھا ہے پانی کا، اس کو کہا جائے کہ پی لو، فوراً پی لے گا۔ اور اگر اس کو بتایا جائے کہ اس کے اندر زہر ہے، تو زہر کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ زہر کیا چیز ہے، اگر زہر کو پیا جائے گا تو انسان مر جائے گا، تو جب اس کو بتایا جائے گا تو وہ نہیں پیے گا،
کیونکہ اس کو اس کے بارے میں علم ہے کہ زہر کتنا خطرناک ہے۔ لیکن اگر وہی گلاس بچے کے سامنے کیا جائے اور اس بچے کو کہا جائے کہ بیٹا اس میں زہر ہے پی لو، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو دے دیا جائے تو وہ پیے گا نہیں پیے گا؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ زہر کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو اس سے وہ ڈرے گا ہی نہیں۔ آگ ہے، انسان کو پتہ ہے جلاتی ہے، تو انسان اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ چھوٹے بچے کو بٹھا دو تو وہ فوراً ہاتھ ڈالے گا آگ میں۔ سانپ ہے، بچھو ہے، جس کو اس کے خطرے کا علم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، انسان مر بھی جاتا ہے، تو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹے بچے کے سامنے سانپ کو چھوڑو، وہ ہاتھ سے پکڑ لے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں۔ جب طالب علم کو معلوم ہے اللہ کے بارے میں، دن رات وہ احادیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو علم ہے اس بات کا، تو اس کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہی خوف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا، اور اسی خوف کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف دل میں ہو، تو اسی کو تقویٰ فرمایا گیا۔ تو صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقویٰ پیدا فرمایا، اللہ کی عظمت بٹھائی، اللہ کا خوف بٹھایا۔ تو صحابہ ڈرتے تھے گناہ کرنے سے، اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو آ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ خود آ کر کہتے، جب تک توبہ نہیں کرتے سکون نہیں آتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب تھی کہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، تہجد کے وقت گشت کرتے۔ مقصود کیا ہوتا؟ امیر المؤمنین مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ مل گیا تو اس کی مدد کر دی جائے، کوئی پریشان حال مل گیا تو اس کی مدد کر دی جائے۔ واقعات ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت تھی، اس کے ساتھ چھوٹے معصوم بچے تھے، بھوکے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس کی خبر گیری کی، تو وہ کہنے لگی کہ میں پریشان ہوں، بچے بھوکے ہیں، امیر المؤمنین کا اور میرا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی امیر المؤمنین ہے، تو خود گئے اور بیت المال سے بوری کے اندر جو ہے آٹا وغیرہ، کھجورے وغیرہ بھری، کچھ گھی بھرا، اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے اور ان کی مدد کی۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت کو ولادت کا وقت قریب تھا، کوئی قریب نہیں تھا اس کے، تو خود اپنے گھر گئے، اپنے اہلیہ کو ساتھ لیا اور اس عورت کے بچے کی ولادت کے اندر مدد کی۔ تو مقصود یہ تھا رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے کا، کوئی مصیبت زدہ ہو کے پریشان ہو تو اس کی مدد کی جائے، کوئی گناہ گار رات کی تنہائی میں گناہ کر رہا ہو تو اس کو روکا جائے، امیر المؤمنین ہے، ذمہ داری۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، ایک گھر سے آواز آئی۔ آواز سے اندازہ ہوا کہ آواز جو عورت کہہ رہی ہے وہ بڑھیا ہے، اور جو جواب دے رہی ہے وہ اس کی کوئی بچی ہے جوان۔ بوڑھی عورت اپنی جوان لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے اپنی اماں کو جواب دیا کہ اماں، دودھ میں پانی ملانے سے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ۔ تو اس کی بڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹی یہاں کون سا امیر المؤمنین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو گھر میں موجود ہو، پانی ملا دو۔ ان کی لڑکی نے کہا کہ اماں، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف دل میں تھا، اللہ کی عظمت تھی کہ امیر المؤمنین نے منع کیوں کیا کہ ناجائز ہے شرعاً ملاوٹ کرنا، وہ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، صبح کو تحقیق کرائی کہ کون سا گھرانہ ہے۔ پھر جو ہے اس گھر میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے عمر عبداللہ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ پھر اسی کے نتیجے میں علماء لکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ انہی کے بطن سے ان کے نواسے پیدا ہوئے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خامس کہلاتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ
مدینہ سے باہر کہیں سفر میں تھے، قریب سے کوئی چرواہا گزرا، اس سے کچھ بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ چرواہا روزے سے ہے۔ عرب کی گرمی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، روزے سے ہے، چرواہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لینا چاہا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو یہ بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ تو اس نے انکار کیا، کہ کہا کہ یہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں دے سکتا، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں تو صرف چرواہا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری دے دو، مالک کو کیا پتہ چلے گا، اتنی بکریوں میں سے ایک بکری کم ہو گئی ہے تو اس کو کیا پتہ چلے گا، ایک بکری دے دو مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، یا ھذا فأین اللہ، اگر میں ایسا کر لوں، اگرچہ میرے مالک کو نہ بھی پتہ چلے، لیکن اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا، جب مدینہ منورہ آئے تو بار بار یہ کہتے تھے کہ چرواہا کہتا ہے یا ھذا فأین اللہ۔ پھر اس چرواہے کو بلوایا، وہ غلام تھا، اس کو خرید کے آزاد کیا اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ بھی خریدی اور ان کو بھی جو اس کے حوالے کر۔ تو تنہائی کے اندر بھی گناہ سے بچ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکی پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، ہر تنگی کے اندر نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ کوئی بھی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں مخرج کس سے نکالیں گے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ آگے کیا ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام سے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیں گے۔ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیں گے رزق کا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، ایک صحابی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قضاء حاجت کے لیے گیا، تو جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تو سامنے چوہے کی بل تھی، اس میں سے چوہا نکلا اور اس نے بل کے باہر لا کے ایک دینار ڈال دیا۔ میں حیران ہوا، پھر دوبارہ بل کے اندر گیا، دوسرا دینار لا کے باہر ڈال دیا، پھر گیا تو تیسرا لے کے آیا۔ اس طرح وہ بار بار بل کے اندر جاتا اور دینار لاتا اور لا کے باہر ڈال دیتا، یہاں تک کہ بل کے باہر اس نے 17 دینار ڈال دیے۔ پھر دوبارہ اندر گیا تو ایک لال کپڑا اس کے بل سے باہر نکلا، یعنی کہ یہ علامت اس بات کی تھی میرے پاس جتنے تھے وہ میں نے باہر نکال دیا، اب نہیں ہے کچھ۔ لیکن فرمایا کہ میں نے جب اس کپڑے کو کھینچا تو ایک دینار اس کے اندر اور موجود، تو اس بل سے ٹوٹل مجھے 18 دینار ملے۔ وہ لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ اس طرح مجھے یہ دینار ملے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو گمان ہو سکتا ہے کسی کا کہ وہاں سے بھی رزق ملے گا؟ 18 دینار اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو چوہے کی بل سے عطا فرما دیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو جب اللہ کے لیے صحابہ نے تقوی اختیار کیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ مولانا ذوالفقار دامت برکات، مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ ہم نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو صحابہ نے تقوی اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلوں سے رزق عطا فرما رہے تھے، ہم نے تقوی چھوڑ دیا تو ہمارا سارا رزق بلوں میں جا رہا ہے، یعنی کہ لائٹ کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے، صحابہ نے تقوی اختیار کیا اللہ والوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوں سے رزق دیا، اور ہم نے تقوی چھوڑا تو ہمارا رزق کہاں گیا؟ بلوں میں گیا۔ تو تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری، اور یہی مقصود ہے نا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت و بندگی کے لیے، تقوی پرہیزگاری کے لیے۔ ساری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہی ہے نا۔ قربانی لے لو، حج لے لو، زکوٰۃ لے لو، روزہ لے لو، جتنے بھی اعمال ہیں سب کی کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قربانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل لے لو تو مقصود کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے۔ روزہ رکھنے سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے، ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ روزہ کی حالت میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، جب مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تقوی عطا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہے اتنا درجے کا عام دنیا دار آدمی، ابھی روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن جمعے کو روزہ رکھ لیا جناب نے، ٹھیک ہے، لیکن جمعے کو جب روزہ رکھا ہے نا تو اس روزے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا تقوی عطا فرمائیں گے۔ اب روزہ ہے، سخت گرمی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، دور کے بعد شدید پیاس لگی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، فریج میں پانی بھی موجود ہے ٹھنڈا، برف بھی موجود ہے، اگر وہ تنہا کمرے کے اندر چھپ کر ایک گلاس پانی پی لے گا، کوئی دیکھ رہا ہے تو باہر نکلے گا، کوئی کہے گا بھی اس کا روزہ نہیں ہے، شام کو روزے داروں سے ساتھ بیٹھ کے روزہ بھی کھول لے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تنہائی کے اندر بھی پانی نہیں پیے گا۔ پیے گا بھائی، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ اس تنہائی کے اندر، بند کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر میں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا، کوئی مارے گا، پولیس لے جائے گی پکڑ کے، پولیس تو نہیں پکڑے گی نا، تو کیا ہوگا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے روزہ توڑ دیا تو اللہ ناراض ہوگا۔ عصر کے وقت وضو کرنے کے لیے روزہ دار بیٹھتا ہے، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا، اس کو کیا کرتا ہے؟ کلی کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر وہ کلی والا پانی آدھا حلق سے نیچے اتار لے، کسی کو کیا پتا چلے گا کسی کو بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر وہ کلی والا پانی، جب کلی کرنے کے لیے اس نے منہ میں پانی لیا ہے، حلق خشک ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں حلق میں، اگر تھوڑا سا وہ حلق سے نیچے اتار لے گا، حلق کو تر کر لے گا، کس کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن نہیں اتارتا، ایک قطرہ بھی نہیں اتارتا، اس کو پتا ہے حلق خشک ہے، لیکن وہ نکالے گا پانی، وہ تھوک کے اندر جو تری رہ گئی ہے نا، اس کو بھی وہ تھوکے گا کہ کہیں جو ہے تھوک کے ساتھ کچھ پانی مل کر حلق سے نیچے نہ اتر جائے، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کسی کو کیا پتا، قریب میں بیٹھا ہو دوسرا شخص وضو کر رہا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ اس نے پانی حلق سے اتارا ہے؟ اس کو کیا پتا، لیکن وہ کیوں ڈر رہا ہے، کیوں نہیں اتار رہا؟ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے دل کے اندر۔ اگر میں نے یہ پانی اتار لیا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح روزے دار کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ تقوی پیدا فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کے دل میں ہر وقت یہ تقوی ہو، ہر وقت وہ ڈر رہا ہو۔ جس طرح روزہ توڑنے سے تنہائی میں بندہ ڈر رہا ہے، روزہ توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے نا بھائی۔ رمضان کا روزہ کوئی توڑے گا تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا نا، یہی وجہ ہے، تو اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ روزہ توڑنے سے جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا، روزہ توڑے گا، گناہ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو کوئی نہیں مارے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہی خوف مقصود ہے ہر وقت کہ بندہ تنہائی کے اندر گناہ سے بچے، وہ سمجھے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس گناہ کرنے سے میرا اللہ ناراض ہوگا۔ یہ خوف طالب علم کے دل میں، عالم کے دل کے اندر زیادہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے مقابلے میں علماء یہ طلباء یہ زیادہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ بچہ زہر کا پیالہ بھی پی لے آئے گا، سانپ کو بھی ہاتھ لگا لے گا، بچھو کو بھی ہاتھ لگا دے گا، آگ کو بھی چھوئے گا، کیوں؟ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ ایسے عوام کو تو علم نہیں ہے، آخرت کے عذابات کے بارے میں انہوں نے اتنا نہیں پڑھا، مولویوں سے سنا ہے کہ جہنم ہے، عذاب ہے، سختیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طلبا تو پڑھ رہے ہیں نا، قرآن ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، ان کو تو واضح آیات نظر آ رہی ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، گناہ کرنے پر کتنی سخت سزا ہے، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، ان میں جو ہے جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب پڑھ رہے ہیں،
تو ان کے دل کے اندر تو اللہ کی عظمت کا زیادہ ہونا ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری۔ اور یہ کس طرح آئے گا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈروں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہو، عظمت ہو، اللہ کی خوف ہو، میں گناہوں سے بچوں، چاہتا ہر ایک ہے، لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز طلباء ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے۔ طلباء تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں صبح سے شام تک، تو اپنے کسی استاد سے جو ہے نا کچھ نصیحتیں طلب کیا کریں۔ جب اساتذہ آپ کو پڑھانے آتے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے نا اپنے پرسنل، اپنے ذاتی جو ہے نا کچھ مسائل بھی رکھا کریں۔ اپنے کسی استاد کو جو ہے نا اپنا رازدار بناؤ اپنے معاملات کے اندر، اس سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے؟ ہر ایک استاد کو نہیں بنا سکتے، جس استاد سے آپ کا دل ملتا ہے اس کو اپنا رازدار بناؤ۔ اگر جو ہے نا نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو استاد سے مشورہ کرو، استاد جی میری فجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، کوئی عمل بتائیں، دعا کریں میرے لیے۔ استاد کی دعا قبول نہیں ہوگی، ڈرو نہیں۔ استاد کو بتاؤ کہ استاد جی آج جو ہے نا میری فجر کی نماز نکل گئی تھی، ہر روزانہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن فجر میں نہیں اٹھ پاتا، یا مجھ سے فلاں گناہ ہو جاتا ہے، یا استاد جی میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری جان اس گناہ سے چھوٹ جائے، میں نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، استاد جی میرے لیے دعا فرمائیں میں نماز کی پابندی کروں، استاد جی کوئی طریقہ بھی مجھے بتائیں۔ طلباء کے لیے پیر جو ہے نا اساتذہ ہیں۔ اگر طلباء جو ہے نا کسی پیر سے اپنی بیعت والی صورت اختیار نہیں کر سکتے، کسی پیر سے بیعت نہیں ہو سکتے، تو اپنے اساتذہ کے ساتھ تو مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اپنے کسی استاد کو جو ہے نا اپنا مشیر بنائیں، ان سے جو ہے نا مشورہ لیں، اس سے مشورہ کریں، اپنے حالات اس کے سامنے رکھیں۔ جس استاد سے آپ کا دل لگتا ہو، وہ کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو استاد سے مشورہ کریں کہ استاد جی یہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے، میرے لیے استاد سے دعا بھی کروائیں، تو اس سے مشورہ ہی مانگیں، کوئی وظیفہ آپ کو بتائے گا، کوئی طریقہ بتائے گا گناہ چھوٹنے کا۔ اپنی زندگیوں کو آج ہم سدھار لیں۔ آج یہ زمانہ طالب علمی جو ہے نا یہ سدھارنے کا زمانہ ہے، سدھرنے کا۔ اگر یہاں نہیں سدھرے، مدرسے کے ماحول میں رہ کر طالب علم 8 سال درس نظامی پڑھا ہے، 4-5 سال اس نے حفظ میں پڑھا ہے، گردان پڑھی کی ہے، یعنی اس نے طالب علم نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت 10-15 سال اس نے مدرسے میں گزار دیا، ایک بڑا حصہ زندگی کا بچپن سے جوانی تک کا مدرسے میں گزار دیا۔ یہاں بھی اگر وہ نہیں سدھرے گا، یہاں بھی تقویٰ پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا، تو پھر باہر جب دنیا داری کے ماحول میں جائے گا تو وہاں کیسے سیکھے گا بھائی؟ وہاں تو دنیا داروں کا ماحول ہے، ہر طرف دنیا ہی دنیا پھیلی۔ ہمارے استاد مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا، یہ آیت پڑھا کرتے تھے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے جو زمانہ طالب علم کے اندر جو ہے نا نہیں سدھرا، بہرا رہا، اندھا رہا نیک اعمال سے، تقویٰ پرہیزگاری سے، تو مدرسے سے نکلنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں بھی وہ ایسے ہی رہے گا۔ وہ کیسے سدھرے گا؟ جو مدرسے میں نہیں سدھرا، جو سدھرنے کی جگہ ہے، جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی جگہ ہے، یہاں اس نے اپنے کو نہیں سدھارا، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کر آیا، تو مدرسے سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو عزیز طلباء، جو آپ کو جمعرات کو بیٹھا کر یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اعمال لے کر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بس یہ عوام کو بتانے کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے حکم تو ہمارے لیے ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، سب کچھ ہم پڑھتے ہیں عوام کو بتلانے کے لیے نہیں، عوام کو بھی بتلانا ہے لیکن خود پہلے ہے، پہلے میں خود عمل کروں، میں خود نماز کا پابند ہو جاؤں، میں خود گناہوں سے بچوں، پھر دوسروں کو بھی نصیحت کروں۔ تو تمام طلباء پابندی کریں اس کی، اپنی زندگیوں کے اندر اعمال لے کر آئیں۔ نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا ضروری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا ایک شخص ہے جو نیک عمل تو کم کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے؟ ایک شخص ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے، نیک عمل بہت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیگر اعمال بھی، ذکر و اذکار سب کچھ کر رہا ہے، لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، گناہ بھی بہت کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اعمال تو کم کرتا ہے، بس نماز پڑھ لی، کچھ ذکر و اذکار کر لیا جتنا بھی، لیکن گناہوں سے بچنے کی پابندی کرتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لا اعدل بالسلام، کہ میں گناہوں سے سلامتی، گناہوں سے بچنے کے برابر کسی عمل کو نہیں سمجھتا، گناہوں سے بچنے کے برابر کسی عمل کو نہیں سمجھتا۔ بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، عمال تھوڑی بھی کر رہا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے۔
ایک آدمی بہت زیادہ اعمال کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال کو گناہوں سے برباد بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عہد کر لیں ہم گناہوں سے بچیں گے، نیک اعمال کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں۔ ہر وقت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت جو ہے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کسی کا کیا، اس سے جا کے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، پھر دوبارہ گیا، پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگی، وہ معاف کر دے گا۔ کوئی اور جرم کیا، پھر معافی مانگی، ایک مرتبہ آئے گا وہ تنگ آ جائے گا کہ ہر بار آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واحد ذات کہ جتنی بار تم جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، توبہ کرو گے، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آیا، گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے گناہوں پہ۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوں گے، ہم گناہ تو ہوں گے کیونکہ ہم معصوم تو نہیں، انسان ہیں، لیکن انسان وہی ہے عقل مند کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ